السلام علیکم تمام بی فار یو ایس آر جی ممبرز، امید کرتا ہوں آپ ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ میں کچھ دنوں سے نوٹ کر رہا ہوں یہ گروپس میں پھر وہی پرانی روایت برقرار رکھی جا رہی ہے۔ کوئی ایک بندے کی وائس اٹھا کے دوسرے میں بھیج رہا ہے، کوئی پتہ نہیں کیا یہ ہو کیا رہا ہے۔ اچھا، میں ذرا تھوڑی سی وضاحت اس کی کر دوں کہ گروپس میں نا ڈفرینٹ قسم کے لوگ ہیں۔ ایک تو وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے پیسے لگائے ہوئے انویسٹرز ہیں اور وہ پریشان ہیں بیچارے، اب وہ کنفیوزڈ ہے۔ ایک طرف وہ اچھی خبر سنتے ہیں، ان کا دل خوش ہو جاتا ہے، دوسری طرف جو ہے وہ کوئی بری خبر سنتے ہیں یا پھر مطلب وہ ایسی چیز ہوتی ہے کہ اس پہ وہ بیچارے پریشان ہو جاتے ہیں۔ اب سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ بھائی ہم کیا کریں۔ دوسری کیٹیگری کے لوگ وہ ہیں کہ وہ یا لیڈرز تھے یا انہوں نے لوگوں کے پیسے لگوائے تھے، اب ان کے پیچھے بھی لوگ پڑے ہوئے ہیں، گھروں تک پہنچتے ہیں، ان کے دھمکیاں ان کو دیتے ہیں، وہ بھی پریشان ہیں۔ تیسری کیٹیگری کے جو لوگ ہیں وہ ادھر بی فار یو میں بھی انہوں نے لوگوں کے پیسے لگوائے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ میں وہ 10-12 کمپنیز اور بھی کر رہے ہیں۔ اچھا، اب ہو کیا رہا ہے کہ ایک ایسی جنگ لڑی جا رہی ہے۔ وہ لوگ کرتے کیا ہے کہ وہ بس نارمل انویسٹر کو یا ایسے کچھ لوگ ہیں جو مطلب فرنٹ پہ ہے ان کو انگل کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کو موٹیویٹ کرتے ہیں کہ جی نہیں آپ ایسے کرو، ٹھیک ہے، تاکہ لوگ مزید بدظن ہوں اور وہ کوئی ایسا اقدام اٹھائے کہ جو مطلب سب کے لیے وہ پریشانی کا باعث ہوگا۔ اچھا، کچھ اب ایسے لوگ بھی ہیں کہ وہ ڈفرینٹ دوسری کمپنیز کے ہیں، ان کا بی فار یو سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، وہ دوسری جگہوں پہ اپنا منجن بیچ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہاں کے لوگ ان میں اتنی مایوسی اور وہ ایسے ان کو کر دیا جائے نا کہ بس وہ بالکل ہی مایوس ہو جائے۔ اچھا، اب ایک اور بھی کیٹیگری کے لوگ ہیں، وہ کرتے کیا ہے، وہ ایک انویسٹر سے گروپس میں سے کسی اور سے ڈفرینٹ وایا جو ہے وہ انفارمیشن لیتے ہیں اور وہ پھر وہ انفارمیشن کے بیس پہ آگے دوسرے لوگوں کو بلیک میل کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یا کمپنی مینجمنٹ کو، ٹھیک ہے، یا پھر ان کے اپنے کوئی ٹارگیٹڈ لوگ ہوتے ہیں ان کو بلیک میل کرتے ہیں، جی یہ ایسا کرے تو یہ ایسا ہو جائے گا، ایسا نہیں تو ویسا ہو جائے گا۔ اچھا، اس میں ایک اور بھی کیٹیگری کے لوگ ہیں، وہ ان کا کیا کام ہے، وہ لوگوں سے انفارمیشن بھی لیتے ہیں، آگے بلیک میلنگ بھی کرتے ہیں، اور پھر انہوں نے اپنی جو ہے نا ڈفرینٹ قسم کی دکانیں جو ہے نا وہ کھولی ہوئی ہے، وہ چمکاتے رہتے ہیں، وہ مطلب ویوز کی صورت میں، کمنٹس کی صورت میں، اور ڈفرینٹ جو سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہے ان کے تھرو۔ اب ظاہر سی بات ہے ان کو بھی جو ہے نا وہ ایک مثالے دار نیوز چاہیے ہوتی ہے، کیونکہ لوگ جو ہے نا پھر وہ دیکھیں گے نہیں وہ چیز، تو وہ بھی آگے پیچھے سے۔ اچھا، اور پھر اگر یہ چیز ان کی کامیاب نہیں ہوتی نا تو وہ پھر ڈفرینٹ لوگوں پہ الزامات لگاتے، وہ اس نے یہ کر دیا، اس نے وہ کر دیا۔ اچھا، ایک اور بھی کیٹیگری ہے، ان کا کیا سین ہے، وہ فرنٹ پہ ملے ہوتے ہیں جی کمپنی مینجمنٹ کے ساتھ، ان کی واہ واہ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن بیک پہ انہوں نے اپنے کارندے، میں تو ان کو کتے ہی کہوں گا، کتے چھوڑے ہوئے ہیں۔ اب وہ کرتے کیا ہیں، وہ جی آپ، میں تو ان کے ساتھ رہوں گا، میں ایسا کروں گا، میں ویسا کروں گا، تو آپ نے پھر دوسری طرف سے نا ایسے کرنا ہے۔ اچھا، یہ صرف بی فار یو کے ساتھ یا ہمارے ساتھ نہیں ہے، یہ ہر کمپنی میں ایسے لوگ ہوتے ہیں۔ میرے یہاں پہ یہ سب کچھ وضاحت کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم تو پریکٹیکلی جاتے ہیں، ٹھیک ہے، کمپنی مینجمنٹ سے بھی بات کرتے ہیں، لوگوں سے بھی بات کرتے ہیں، جو ان کے کنسرن لوگ ہیں ان سے بھی بات کرتے ہیں، لمحہ بلمحہ ان سے ہم اپڈیٹ لیتے ہیں کہ بھئی کیا ہو رہا ہے، کیا نہیں ہو رہا۔ اب ہمیں فائنل ایک 5 تاریخ بتائی گئی ہے، ٹھیک ہے، یہ 5 تاریخ تک کمپنی چلے گی اور ہو سکتا ہے اس سے پہلے چل جائے، اس امید پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس لیے جو ہمارے دوسرے ساتھی ہیں ان کو بھی ہم یہی کہتے ہیں، ان سے ریکویسٹ بھی کرتے ہیں کہ یار آپ 5 تاریخ تک رک جاؤ، لیکن اب ہر بندے کی اپنی ایک سوچ ہوتی ہے، اس کے مطابق وہ کام کر رہے ہوتے ہیں۔ ہو سکتا ہے ان کی بیک پہ جو ہے نا کچھ ایسے لوگ ہوں جو وہ نہ چاہتے ہوں کہ یار لوگوں کو چین ہو، بس ان پہ بھی اللہ رحم کرے۔ اب بات یہ ہے کہ کمٹمنٹ ان سے کی ہے، باقی کا تو مجھے نہیں پتا، لیکن راجہ صاحب نے میرے ساتھ مسجد میں بیٹھ کے قبلہ رخ منہ کر کے تو
یہ حلف لیا تھا کہ بھئی یہ 5 لاکھ خاندانوں کو ایکوموڈیٹ کروا کے چھوڑیں گے. اب اس میں کچھ ایسے بھی لوگ ہیں ان کو یہ بھی تکلیف ہے کہ بھائی یہ جو لوگ تھے ان کے مخالف تھے، یہ ان کے ساتھ کیوں مل گئے. ٹھیک ہے، اس کی ریزن یہ ہے نا، سب کے پیسے لگے ہوئے ہیں، ہر بندے کو اپنے پیسے عزیز ہیں. ٹھیک ہے، لوگ پریشان ہیں. تو اب اس پریشانی کا جو ہے نا وہ ہر کسی کو احساس نہیں ہوتا، کیونکہ ہمیں پتہ لگ رہا ہوتا ہے، لوگ کانٹیکٹ کرتے ہیں، ان کی پریشانیوں کا ہمیں پتہ ہے. اس لیے ہم نے ایک درمیانی راستہ نکالا ہے. ٹھیک ہے، اب وہ پھر آگے ہر بندے کی مرضی ہے، وہ اکاؤنٹ اوپننگ تک وہ ویٹ کرتے ہیں، وہ کمپنی میں جاتے ہیں، وہ ہر بندے کا انڈیویجولی اپنا ایک ڈیسیجن ہوتا ہے، اور وہ ڈیسیجن وہ کرے گا. 5 تاریخ تک ہم ویٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اگر 5 تاریخ سے پہلے کمپنی چلتی ہے، لوگ ایکوموڈیٹ ہوتے ہیں، ان کو پیسے ملتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے پھر، کیونکہ ہمارے تو پیسے لگے ہوئے، تو وہ پھر ان کا ساتھ دینا ہماری مجبوری ہے، ہم کریں گے، ان کا ساتھ دیں گے. لیکن اگر 5 تاریخ تک کمپنی نہیں چلتی، ٹھیک ہے، ایز یوزول وہی سین ہوتا ہے. تو باقیوں کا تو مجھے نہیں پتا، کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں واٹس ایپ گروپس میں تو بہت سارے ارسطو، افلاطون اور چنگیز خان ہے، لیکن خود میں پریکٹیکلی میں پھر ان کے خلاف نکلوں گا. میرے سے جو ہوگا وہ میں کروں گا. میسج لمبا ہو رہا ہے، میں دوبارہ بھی کمپنی مینجمنٹ سے رحمان خان نیازی صاحب اور راجہ ریاض صاحب، ملک نوید صاحب، ان سب سے میں دوبارہ بھی ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ اب آپ لوگ بھی آئی ٹی والوں کو کہیں کہ جلدی کریں. ٹھیک ہے، اور آپ لوگوں سے ہماری جو کمٹمنٹ وہ 5 تاریخ کی ہے. سو اللہ آپ لوگوں کو ہمت دے کہ آپ یہ کمپنی چلائیں، کیونکہ لوگ اب بہت زیادہ پریشان ہو گئے، مطلب اب ایکسٹریم پہ چلے گئے. سو اچھے کی امید ہم رکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، بھاگ دوڑ اسی دن کے لیے کی تھی کہ کسی کی چیز کے بھی تھرو ہوں، کسی بھی وایا ہو، لوگوں کو پیسے ملے. ہمارا مین مقصد وہی ہے. سو میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو میری باتیں سمجھ آ گئی ہوں گی، اور میری کوئی بات اگر بری لگ گئی ہوں تو میں ایڈوانس معذرت کرتا ہوں. تھینک یو.